اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہنستے مسکراتے رشتے اس عنوان سے ایک قسط وار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جہاں پہ ہم ان طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن طریقوں کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتا۔ اور ایک ہی نقطہ جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنا لینا چاہیے، اس سارے کے سارے قسط وار دروس کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف ایک نقطہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ جتنی آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات سنت سے ہے، چاہے وہ بات ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں کی بات ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے پچھلے سیشن کے اندر، ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبوی اصول با اثر ہوں، ہمارے درمیان محبتیں قائم رہیں، تو ہمیں ایک اصول جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرتاً کمزور بنایا ہے، وہ خطا کار ہے، وہ غلطیاں کر دیتا ہے، وہ سلپ کر جاتا ہے، کبھی کبھی چاہتے ہوئے وہ غلطی کرتا ہے، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے اس سے جو ہے وہ خطا جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ غلطی کو قبول کر رہا ہے تو اسلام اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اسلام اس کی عزت کرتا ہے، اسلام اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے اور اپنی غلطی کو نہیں مانتا، اس پہ جو ہے اسلام بھی سختی کرتا ہے اور ہمیں بھی سختی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا شخص باغی ہو جاتا ہے، ایسا شخص حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی کا اگلا حصہ ہے آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کہ ایک ہوتی ہے غلطی میرے بھائی اور دوستو، ایک ہوتا ہے جرم، کو بہت بڑا کسی نے جرم کیا ہے، بہت بڑا کسی نے بلنڈر کیا ہے، تو ایسے حالات میں اس کو نظروں سے گرانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بار کم از کم اس کا ٹریک ریکارڈ ضرور دیکھیں، ایک بار اس کی ساکھ ضرور چیک کریں، ایک بار اس چیز پہ نظر ضرور دوڑائیں کہ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہے، یہ آج یا پہلی بار اس نے جو ہے وہ ایسا جرم کیا ہے یا کوئی ایسی غلطی کیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کیا ہے۔ اگر تو پہلی بار ایسا ہوا ہے اور اس کا ماضی جو ہے وہ داغدار نہیں ہے، اس کے ماضی کے اندر کوئی اتنا بڑا جرم جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے ماضی کی گواہی جو ہے وہ لوگ بھی دیتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے، نیک انسان ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ وہ اگر غلطی مان رہا ہے تو یہاں پہ بھی درگزر کر دینا چاہیے، یہاں پہ بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہم ہنٹر لے کر چلیں گے تو ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے دور ہونے لگ جائیں گے۔ اور اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا واقعہ یقین جانیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظرف یقیناً کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سورہ الممتحنہ اس کے شان نزول کے اندر یہ واقعہ اصل میں موجود ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار صحابی تھے، اور یہ اصل میں یمن سے تھے، وہاں سے مکہ میں شفٹ ہوئے تھے، اسلام کو قبول کیا، اور تقریباً ساری زندگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ہر غزوے کے اندر شامل ہیں، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام بنا کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے ہمیں یہ وحی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس سفر کے لیے نکلنے والے ہیں جہاں پہ مکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا، وہ فتح ہمیں ہو جائے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پلاننگ کیا رکھی؟ رازدار رکھی، کسی کو نہیں بتایا ہم کس سفر پہ نکل رہے ہیں۔ آخر میں جب بتایا ہے تو بڑی ہی سختی سے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی حوالے سے دشمن کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم یہ سفر کیوں کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مکہ کے اندر کیا مشن ہے، ہمارا مکہ کے اندر کیا پروگرام ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خط لکھ دیا، کن کو؟ مکہ کے مشرکین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی قافلہ تھا اس سب کے بارے میں خبردار کر دیا کہ ایسے لوگ آپ کے اس مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے اپنی جان بچا لو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا واقعہ ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ ایک قسم کی غداری تھی، کیونکہ اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا مطلب؟ عمر بن خطاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ظاہری بات دشمن کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں، آگے کتنے ہیں، پیچھے کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہے، اس کا مطلب وہی جو ہے اس کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتلا دیا
کہ بھئی آپ کے کسی ساتھی نے خط لکھ دیا ہے اور خط خاتون کے پاس ہے اور وہ خاتون اس مقام کے اوپر کھڑی ہے، فوراً پہنچے اور خط لے کر آئیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فوراً کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ ایسے مقام پہ خاتون کھڑی ہے اور اس خاتون سے کچھ بھی ہو جائے خط لے کے آپ نے واپس آنا ہے۔ وہ خاتون کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو خط ہے نا وہ ہمیں دے دو۔ تو اس نے چٹا انکار کر دیا، بھائی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمیں بھیجنے والا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، خط تو تمہارے پاس ہے، اور جو ان کو بتانے والا ہے یعنی اللہ رب العزت کی ذات، نعوذ باللہ وہ بھی کبھی غلط نہیں کہتی۔ جو مرضی ہو جائے ہم یہ نہیں دھیان رکھیں گے کہ تو عورت ہے، ہم اگر تلاشی لینے پہ آئے تو یہ دھیان نہیں رکھیں گے کہ تو عورت ہے، اس لیے چپ چاپ کر کے خط ہمیں واپس کر دو۔ تو اس نے وہ جو جوڑا ہوتا ہے نا اس کے اندر خط باندھ رکھا تھا، اس نے وہ جاری بات خط دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا خط کیا ہے، کس کے بارے میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کی یہ جرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو وہ کھول کے دیکھیں تاکہ کوئی فتنہ نہ پھیل جائے بھائی، کوئی لڑائی، کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنگ رہ گئے خط کا پہلا جملہ دیکھ کر کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام۔ تو کتنا بڑا یہ جملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنگ رہ گئے کیونکہ ٹریک ریکارڈ جو حاطب رضی اللہ تعالیٰ وہ تو بڑا کمال ہے، ہر غزوہ کے اندر ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر مشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو حیرانگی ہوئی اور انہوں نے فوراً حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کیا کہا کہ حاطب یہ خط آپ کا، ایسا خط کیوں لکھا آپ نے؟ میرے بھائی یہ ایک پہلا سبق ہے، سب سے بڑا سبق، اتنا بڑا واقعہ جو غداری کے مترادف ہے، لیکن ایسے حال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب پہ غصہ، بولے بھائی کیوں؟ کیونکہ ابھی نہیں پتا کہ ایسا، بولے بھائی ابھی نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا، اللہ اکبر، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پھر بھی موقع دیا انہیں، سوال کیا ہے ان کے، کوئی ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حاطب آپ نے غداری کی ہے، یہ بھی تو جملہ بول سکتے تھے نا، ایسے بھی تو بات کر سکتے تھے، کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنی سی بات کہی ہے حاطب یہ آپ نے خط ان کو کیوں لکھا ہے، یعنی ہم وجہ جاننے کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ، بولے بھائی اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ صرف آپ کو سوء ظن ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا شک ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی پہ اور ہم بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی عزت کا، ہم بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں اس کی ذات کا، نہیں دیکھتے یہ بندہ کون ہے، اس کا کام کتنا ہے، یہ خیر بانٹنے والا ہے، یہ شر بانٹنے والا ہے، اور یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دے رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے موقع دینے کی؟ علماء کہتے ہیں بڑی پیارا نکتہ بھائی، کہ اگر کبھی انہوں نے ایسا کام کیا نہیں اور پہلی بار ایسا کر رہے ہیں تو ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ کیا خیال ہے کہ یار اس بندے نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا ہے، پھر بھی اگر کر رہا ہے تو لازم بات ہے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، ہمیں پہلے اس پریشانی کی طرف جانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم غصے کے اندر آ کر ایسا رد عمل دے کہ وہ بندہ ہم سے دور چلا جائے۔ تو آگے سے جواب سنے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، اور سورہ ممتحنہ کے شان نزول میں یہ واقعہ اصل میں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ان کا، میرے بارے میں فیصلے میں ذرا جلدی نہ کرنا، یہ جملہ ان کا، کیونکہ وہ انہوں نے ایسا جملہ کیوں بولا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہو گئے ہوں گے جب صحابہ کو پتہ چلا ہوگا بھائی کہ اتنی سختی سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور آپ نے سختی تو کیا دیکھنی تھی، خط لکھ دیا بھائی پورے کا پورا، بھائی خبر پہنچا دیں، ہو سکتا ہے بندہ بھول بھلا آ جائے، لیکن خط میں جو لکھا ہے وہ تو بھولتا نہیں بندہ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں ذرا جلدی نہ کریں پلیز، میں نہ تو کافر ہوا ہوں، اس لیے فوراً جملہ بولا کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایسے تو کون کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ سے نکل رہے ہیں نا بھائی، تو مدینہ میں کون تھے؟ منافق تو ایسا بار بار کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میں کافر ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوا ہوں، اور مجھے سخت نفرت ہے صرف یہ سوچ سے بھی کہ اللہ معاف کرے میں کفر کے اندر چلا جاؤں۔ تو اب پھر انہوں نے فرمایا کہ اصل میں آیا ہوں یمن سے، لیکن یہ جو لوگ آپ کے فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود ہے، وہ ان کے خاندان والوں کی حفاظت کر سکتا ہے، میرا تو وہاں پہ کوئی موجود، بولے بھائی میرا تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو مجھے وہ جو لوگ میرے پیچھے رک چکے تھے مجھے ان کے بارے میں پریشانی لگ گئی کہ میں تھوڑا سا ان کے لیے احسان والا معاملہ کر دیتا ہوں کہ بھئی ایسے ایسے قافلہ آ رہا ہے، تو وہ احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے میرے خاندان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے،
میری فیملی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ جذبات تھے جن کے اندر میں بہہ گیا اور اس لیے میں نے خط لکھا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کیونکہ مجھے ایمان ہے آپ جیتے ہیں, آپ پکا جیت جائیں گے, لیکن اس جیت کے اندر کہیں رد عمل میں وہ میرے خاندان کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے بس اس لیے خط لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صرف ایک جملہ بولا میرے بھائی, صرف ایک جملہ, حاتب سچ کہتا ہے. حاتب کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں. لیکن اب یہ رسول اللہ کا ظرف ہے, ابھی صحابہ کی ٹریننگ ہونی ہے, سمجھ رہے ہیں, ابھی ان کی تربیت ہونی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, وہ تو روب والے ہیں بھائی, فوراً آگے بڑھیں. حدیث کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں اس منافق کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. یہ منافق ہے جس نے اتنا بڑا واقعہ کیا کہ ہمارے بارے میں پوری خبر دشمنوں کو پہنچا دی ہے. آپ آرڈر لگائیں, میں اس منافق کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا, وہی جو ہمارا اصل نقطہ ہے اس بات کو بیان کرنے کا, کہ یا عمر تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں. کون سے صحابی ہیں بھائی؟ بدر کے صحابی ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے جھانک کے فرمایا, خصوصاً پروٹوکول سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آج کے بعد کچھ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو میں اس کو سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاف ستھرا ہے, چٹا ہے, بالکل شیشے ورگا ہے. آج پہلی بار ان سے یہ خطا ہوئی ہے تو ان کو درگزر کر دینا چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ اکبر, کتنا بڑا واقعہ بھائی. غداری آج کوئی ملک دنیا کا, اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو, کوئی بندہ یہ قبول, بولیں بھائی, کوئی نہیں قبول کرتا. لیکن اسلام کیا دیکھتا ہے؟ اسلام بندے جوڑنے آیا ہے, اسلام آباد کرنے آیا ہے, برباد نہیں کرنے آیا ہے. اسلام پہلے دیکھتا ہے, رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے یار ایک دفعہ دیکھو تو صحیح, کیا ہمیشہ سے یہ ایسے ہے؟ اگر ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے تو لازم بات ہے کسی جذبات کی وجہ سے, کسی خواہش کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی ڈانٹ پلائی صحابی کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, اور اس کے بعد زندگی میں انہوں نے کبھی ایسا, بولے بھائی, نہیں کیا. ایک دوسرا واقعہ دیکھیں, وہ بھی بڑا کمال ہے. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو داؤد کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے سفر پہ تھے, احرام کی حالت میں تھے, تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا, رک گئے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے. تو جو اونٹ تھا نا, وہ وہی اونٹ ابو بکر کا بھی تھا, وہی اونٹ رسول اللہ کا بھی تھا, دونوں ایک ہی اونٹ پہ سوار تھے. تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کیا کرتے تھے, عرب کے لوگ جب ایسی حالت ہوتی تھی وہ تھوڑی دیر اونٹ سے اتر جاتے تھے, تھوڑا پیدل چلتے تھے, پھر اونٹ پہ بیٹھ جاتے تھے, پھر اتر جاتے تھے. تو ان کا جو غلام ہے وہ اونٹ پیچھے سے لے کے آ رہا تھا, اور یہ دونوں پیدل چلتے ہوئے اس جگہ کے اوپر مقام کیا, ریسٹ کیا. تو جب غلام کو دیکھا آتے ہوئے, کیونکہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اونٹ لے کے آئے گا, ہم آگے چلیں گے, وہ جب قریب آئے تو اونٹ نہیں ہے اور کلہ آ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا بھائی اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو گواچ گیا جی, وہ تو گم ہو گیا. ابو بکر صدیق بڑے غصہ ہوئے, اور علماء کہتے ہیں وہ غصہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہی اونٹ تھا جس پہ ابو بکر نہیں رسول اللہ بھی سوار ہے. اپنا وہ خیال نہیں کر رہے, اصل میں ان کو کیا تکلیف ہوئی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلنا پڑے گا. تو ان کو یہ تکلیف ہوئی, اور انہوں نے اس تکلیف میں آ کے, او یار تیرے کو ایک ہونٹ نہیں سنبھالیا گیا, کوئی ریوڑ تھوڑی تھا بھائی, ایک اونٹ. اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا احرام کی حالت میں. کس کو؟ غلام. تو احرام کی حالت میں مارنا پیٹنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ ابو بکر کو ڈانٹنا شروع کر دیا؟ نہیں, کیونکہ ابو بکر کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ بولے بھائی مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے, سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ, ہر مقام پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہونے والے. اس لیے ان کو ہم ویسے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے اس بندے کو ڈیل کریں گے جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے, جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے, اور مسکراتے مسکراتے کیا کہا, دیکھو بھی دیکھو, دیکھو بھی دیکھو, اللہ کا بندہ احرام کے اندر دیکھو بندے کو مار رہا ہے. تو مسکراتے ہوئے بالکل ڈھیلے سے انداز کے اندر یہ بات کی, تو ابو بکر نے فوراً چھوڑ دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ بھی تھا کہ صرف ایک کہنا ہی ہے, انہوں نے پیچھے ہو جانا ہے. ان کو ڈانٹا نہیں ہے, ان کو برا بھلا نہیں کہا. وجہ کیونکہ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ, یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں. اور وہ غصہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سواری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے, اب وہ گھر کیسے پہنچیں گے, ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی اصول کیا ہمیں سکھا رہا ہے ان دونوں روایات سے؟ دیکھیں اسلام یعنی کتنا کمال مذہب ہے. ایک ایک واقعے کے ذریعے ہمارے ایک ایک زندگی کے واقعے کے بارے میں ہمیں کتنے بڑے پاٹھ پڑھا رہا ہے. آپ کا بیٹا میرے بھائی اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ پہلی بار یونیورسٹی گیا ہے, وہ پہلی بار کالج پہنچا ہے, پہلی بار اس کی کلاس کے اندر لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں, پہلی بار وہ لڑکیوں کے ساتھ میز جوڑ کے بیٹھنے لگا ہے,
اللہ نہ کرے اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کسی کے ساتھ فون پہ بات کرنے لگ جائے، لیکن اگر کی ہے ایک دفعہ اپنا پتر ہے، آپ کا خون ہے بھائی، ایک دفعہ دیکھو کیا یہ بچہ ہمیشہ سے ایسے ہے؟ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ دیندار بچہ ہے، اگر خواہشات کے اندر بہہ کے یہ کر گیا ہے اور غلطی مان رہا ہے، اصل اصول وہی ہے، غلطی اس کو ماننی چاہیے، مان رہا ہے تو بھائی ہاتھ کیا رکھیں؟ حالانکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا کو بلنڈر ہو سکتا ہے۔ آپ کا میرے بھائی دکان کا ملازم ہے، اس نے چوری کر لی ہے، اس نے آپ کی کوئی چیز چرا لی ہے، کوئی نقصان کر دیا ہے، آپ دیکھیں 10 سال ہو گیا یہ ملازم میرے پاس ہے، کہ 10 سال میں یہ بندہ بےمانی سے زندگی گزاری ہے، کیسے دھوکے کے ساتھ زندگی گزاری ہے، فراڈ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اگر پہلی بار ہوا ہے تو میرے بھائی عدالت بھی کیا کرتی ہے؟ نرمی کرتی ہے، وارننگ دے کے کیا کرتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے، چھوٹا موٹا جرمانہ کر کے کیا کر دیتی ہے؟ چھوڑ دیتی ہے۔ عدالت بھی ایسی ہے، اور اسلام کا بھی میرے بھائی یہی اصول ہے کہ نرمی اختیار کریں۔ بلنڈر کی بات ہو رہی ہے، چھوٹی موٹی غلطی کی نہیں، وہ بڑا بڑا بلنڈر ہو جائے۔ آپ کی بیوی ہے، اس کے موبائل پہ آپ نے کسی غیر محرم کا نمبر دیکھ لیا ہے، اور آپ نے 1-2 بار منع کیا کہ اس رشتہ دار کا تمہیں فون نہیں آنا چاہیے، لیکن آ گیا ہے فون، اور آپ نے وہ نمبر دیکھ لیا ہے۔ آپ کے 5 بچوں کی ماں ہے یار، تقریباً 45 ماہ اس نے پیٹ میں آپ کے بچوں کو اٹھایا ہے، آپ تک 10 سال ہو گیا شادی کو، کبھی اللہ معاف کرے اس کی عزت کے حوالے سے، اس کی پردگی کے حوالے سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے؟ تو بھائی حوصلہ رکھو، بجائے اس کے کہ یہ کہنا ہے کس پہ عہدہ نمبر ہے، یہ اگر جملہ میرے بھائی آپ نے بول دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیڑا آپ کے رشتے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو سب تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جذبات میں بہہ نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ رکھتے ہوئے اپنے جو کمال کے لوگ، مخلص لوگ، محبت کرنے والے لوگ، ان کو نہ تباہ کریں میرے بھائی۔ ہم تو غیروں کو قریب کرنے کے ضمن کے اندر باتیں کر رہے ہیں، اگر اپنے بھی دور کر دیے صرف ایک آدھی شکایت کی وجہ سے، ایک آدھی مسئلے کی وجہ سے، تو یہ زندگی آگے کیسے چلے؟ آپ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ، انہوں نے کو بات کر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی تھوڑی زبان سلپ ہو گئی، اور یاد رکھیں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی، تو جو گفتگو کر رہا ہے وہ بھی تو جذبات میں بات کر رہا ہے نا، وہ بھی تو بڑی تیش میں آ سکتا ہے، تو اس کے منہ سے کوئی زبان سلپ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلام نے ہمیں دعا سکھائی کہ آپ جب بھی دین کی بات کریں اینڈ پہ کیا کریں؟ مجلس کے ختم ہونے پہ وہ دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا کیوں ہے؟ تاکہ اگر تم نے گفتگو کے اندر کوئی غلطی کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی ہے، انجانے میں ہو گئی ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولے بھائی اب اللہ خود اگر دعا سکھا رہا ہے تو اللہ جانتا ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی، انسان ہو تم فرشتے تھوڑی ہو، لیکن ان سے غلطی ہوئی، بعد میں ان کو پتہ چلا یار میں نے سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کیا کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کیا کہتے ہیں؟ مجھے معاف کر دو۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف ہو۔ ایئرپورٹ پہ قتل کرنے کی کوشش کی اس شخص کو، مار دینے کی کوشش کی اس بندے کو، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ میرے بھائی وہ میوزیشین آدمی ہے، اور جب اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد یہ حرام کی میں نے کمائی نہیں کھانی ہے، پیپسی والے اس کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ صرف 3 منٹ کا آپ نے گانا گانا پیپسی کے لیے 4 کروڑ روپے دیں گے آپ کو۔ کتنا؟ اور یہ جنید جمشید کہتے ہیں میرے جیب میں 100 روپے نہیں تھے، لیکن میں نے کیا کہا؟ ایک دفعہ توبہ کر لی، میں واپس جا سکتا، تہاڈے سامنے 4 کروڑ ہوئے نا تو اسی ویکھاں گے تسی ہاتھ ہوڑا رکھ دے، ہاتھ بند لیندے۔ اتنا بڑی میری بھائی قربانی، اور وہ خود کہتا ہے کہ میرا زندگی کا خواب تھا۔ ایک سٹیڈیم ہے یو کے اندر جہاں پہ بڑے بڑے یہ جو سٹارز، یہ فلمی لوگ جو ہے نا، ان کو جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو تب جا کر ان کو اس سٹیڈیم کے اندر بلایا جاتا ہے، اس جگہ پہ بلایا جاتا ہے۔ تو ان کا خواب تھا کہ میں وہ مقام حاصل کروں گانوں میں کہ مجھے وہ جگہ ملے۔ کہتے ہیں وہ مجھے جگہ ملی، اور اسی کمرے کے اندر امیتابھ بچن ایک ایکٹر ہے وہ ٹھہرا تھا، تو میں بڑا ایک نا میرے اندر بڑی وہ چیز آئی کہ میں نے وہ مقام حاصل کر لیا۔ کہتے پھر جب میں نے توبہ کی، دین کی طرف آیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، میں چترال کے کسی بالکل بے آباد مسجد کے اندر چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ کہتے اللہ کی قسم جو مجھے چٹائی پہ سکون آیا ہے مجھے اسٹیڈیم میں سکون نہیں آیا۔ اس بندے کو جو معافی بھی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، ہم نے معاف، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے، اس کی قربانیاں نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح یہ بندے نے میرے بھائی اتنے بڑے فتنے سے، اتنے بڑے گند سے دور ہو کر اسلام کی طرف آیا۔ میں آپ کو سچا واقعہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی، قسم سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ایک بندہ وہ ہے چاہے وہ ٹھگ ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور واپس نہیں گیا، سمجھ رہے ہیں، توبہ کر لی ہے اور اس نے وہ دنیا چھوڑ دی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بھی علماء کہتے ہیں گناہ ہے، بات کرنا بھی گناہ ہے۔ آپ اس کے ماضی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، وجہ کیونکہ یہ ہرٹ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، کہیں یہ دوبارہ واپس نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس نے پکی سچی توبہ کر لی اور واپس
نہیں جانا چاہتا. تو کوٹھے والی ایک عورت اپنا واقعہ سنا رہی ہے, ان کے جو کوٹھے والی عورتیں وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن نے کیا کی, توبہ کر لی. اس نے کوئی طارق جمیل صاحب کی کوئی کیسٹ چلی ہوئی تھی, اس میں توبہ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ توبہ کر لو اللہ تمہیں معاف کر دے گا, تم جتنے مرضی گناہ کر لو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اس کو ذرا جوش آ گیا کہ یار مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے. انہوں نے ملاقات کی مولوی صاحب سے, نے کہا کچھ بھی ہو جائے اللہ کیا ہے, دیر آئے درست آئے, تو آ جا ایک دفعہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. اس نے توبہ کی, پردہ شردہ کرنا شروع کر دیا, اور اس نے ریکویسٹ کی, سارا میں نام نہیں لے رہا اس کا, تو اس نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اللہ کا واسطہ جو میری ویڈیو شوڈیو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں, اگر دیکھیں تو ڈیلیٹ کر دیں, ختم کر دیں, میں نے پکی سچی توبہ کر لی. اب یہ شریفوں کے محلوں میں آ کے رہنے لگ گئی ہے. اور کسی دن ایک خاتون ان کے گھر جاتی ہے, اور گھر جا کے نا وہ اس کو دیکھتی ہے نا, جب لڑکی کو, اس کو یاد آتا ہے یہ تو وہ مجرے کرتی ہے, یہ تو فلاں کام کرتے ہیں, کیونکہ اس نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوئی تھی. اس نے باہر محلے میں آ کیا کہنا شروع کر دیا, ہے نہیں تانوں پتہ ہے کون ہے, ایڈی عورت ہے, وہ یہ تے گندے گندے ڈانس کر دیے, تے گندے گندے مجرے کر دیے, یہ تے گندے کام کر دیے, تے تساں انہوں نے اپنی گلی چ رکھ لیا, تساں انہوں نے اپنے محلے چ رکھ لیا. وہ دھیرے دھیرے جو ہے نا, جب وہ گزرنے لگے لوگ من 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 کرنے لگ جائیں. اس عورت نے اپنے چھت کے اوپر گئی ہے, چھلانگ مار کے خودکشی کر لی. کوٹھے پہ تھی, کوٹھے پہ, خودکشی نہیں کی ہے. شریفوں کے محلوں میں آئے خودکشی کر لی ہے. اللہ پکڑے گا اسے. خودکشی کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائی, لیکن کیا محلہ نہیں پکڑے گا؟ کیا خیال ہے, یہ محلہ نہیں پکڑے گا, ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا. وہ توبہ کر چکی ہے, واپس آ چکی ہے, اپنے آپ کو گھر میں بند رکھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ برقعے پہن کے نکل رہی ہے. وہ تسی پھر بھی چھڈ دے, اس کی قربانی کا اندازہ نہیں لگا رہے بھائی, کہاں سے نکل آئی ہے وہ, اور کتنی خواتین اس کی وجہ سے اب اس گند سے نکلنے کی کوشش کریں گی. یار جی اے ٹپ گئی ہے تو اسی بھی ٹپ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا, ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا, اور اس کے اوپر اتنی بڑی بات کر کے محلے میں پھیلا کے, اب محلے والے دیکھتے نہیں ہیں. رسول اللہ تو غداری کی بات ہوئی ہے, پھر بھی موقع دے رہے ہیں اس کو بات کرنے کا, اس کو کہنے کا کہ کیا تم اب بھی ایسا کام کرتے ہو. بھائی پوچھ تو لو ایک دفعہ اس خاتون کے پاس جا کے, اللہ معاف کرے بہن آپ اب تو ایسا نہیں کرتی. بجائے اس کے کہ ہم گلے سے لگاتے, ہم نے اس کو دور کر دیا اور اس نے خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میرے بھائی, ہمارے امام صاحب جیسے مسجد میں ہوتے ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یار ایک دفعہ دیکھو 20 سال سے آپ کے پاس ہے, 30 سال سے آپ کے پاس, لیکن مجال ہے میرے بھائی کو بندہ اس چیز کی حیا کرتا ہوں کہ 30 سال سے ایک بندہ ہمارے پاس کھڑا ہے, 30 سال سے الحمدللہ مسجد کے اندر کھڑا ہے. ہر چیز کا احتجاج ہوتا ہے سوائے مسجدوں کا. کبھی مسجدوں والوں نے, مولویوں نے احتجاج نام کی چیز نہیں کی ہے. مسجدیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں, چاہے پٹرول جو ہے وہ 400 کا ہو جائے, 4000 کا ہو جائے, مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے, مسجد کبھی بند بولیں بھائی نہیں ہوئی ہے. ہم یہ ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھتے ہیں, لیکن ایک غلطی ہوتی ہے, اب خنس نکالتے ہیں, بڑاس نکالتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں روز اتنی سناتا ہے نا, ہوں سنان دا ویلا ساڈا آیا ہے. ہاں بس یہ مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ روزانہ بیٹھ کے ہمیں سناتا ہے, اب سنانے کی باری ہماری آئی ہے, اور فوراً سے پہلے اس کی غلطی کو کیا کرتے ہیں, پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو معاف نہیں کرتے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس اصول کے مطابق اپنے گھروں میں بھی, اپنے رشتوں کے اندر اس اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رشتوں کو مضبوطی عطا فرمائے. اور چھوٹا سا ایک اعلان ہے میرے بھائی کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ محض درس برائے درس نہیں ہوتا. ہماری بس ایک چھوٹی سی سوچ ہے, مسلح کے ساتھ محلہ, یعنی درس برائے درس نہ ہو, درس برائے اصلاح بھی ہو, اور معاشرے کے اندر تھوڑی تبدیلی پیدا ہو. کہ ہمارا یہ خواب ہے پاکستان کی ہر مسجد اپنے 1-2 کلومیٹر کے ایریا کے مسائل کو گود لے لے, مسجد دینے والی بن جائے. تو الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 ماہ سے ہم نے چھوٹی سی مردم شماری کی اس علاقے کے جو سفید پوش لوگ تھے, الحمدللہ یہ مسجد کے صدر ہیں جو قاری صاحب ہیں, ان کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ ان کا ایک ڈیٹا تیار کر تقریباً 70 سے 80 افراد تک الحمدللہ اس مسجد سے اب راشن پہنچ رہا ہے. اور جن کو پھر راشن پہنچتا ہے ان کی پھر کلاس ہوتی ہے, ان کی پھر تربیت کا بھی اس مسجد کے اندر نظام شروع ہوا. یعنی 1 مہینے کے اندر 70-80 لوگ نئے آپ کی مسجد کے ساتھ جڑ گئے الحمدللہ. تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مسجد جو ہے وہ دینے والی بنے, مسلح کے ساتھ محلہ جڑ جائے, تو انشاءاللہ یہ آنے والا جو اتوار ہے عصر سے لے کے مغرب تک انشاءاللہ اسی مسجد میں میڈیکل کیمپ اور ہجامہ کیمپ کا انشاءاللہ اہتمام ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر مہینے اس مسجد کے اندر کیمپ ہوا کرے, تاکہ ایک وقت آئے کہ یہیں پہ ڈسپینسری اوپن ہو جائے, یہیں پہ کلینک اوپن ہو جائے, کہ آپ کی مسجد کی تمام ضروریات جو صحت کے حوالے سے ہیں کم از کم وہاں سے انشاءاللہ پوری ہو جایا کریں. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم علاج اختیار کرتے ہو, بخاری کی حدیث ہے, اس میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے. اور یہ چائنا کے اس وقت نیشنل علاج ہے. جب سے چائنا کا نیشنل علاج بنا ہے نا, اب بہت زیادہ حجامہ ہونے لگ گئے. یعنی کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا اس وقت نہیں عمل کر رہا ہے, جب چائنا نے اور یورپ نے اس کو عمل میں اختیار کرنا شروع کر دیا. کپنگ کہتے ہیں اس کو, کپنگ, یعنی کہ وہ لگا کے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا جو اضافی خون ہوتا ہے, جو گندا مادہ ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر سے نکال دیتے ہیں. 78 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے, 78 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے الحمدللہ.
اور اگر کسی کو روحانی بیماری بھی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس حجامہ کے ذریعے اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. اس لیے اس مسجد کے اندر فری سب کچھ فری ہے، اور دوائیاں وغیرہ بھی انشاءاللہ مسجد کے اندر فری دی جائیں گی. تو آپ پلیز اس میں شرکت کم از کم ضرور فرمائیں. جو احباب یہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.